میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ۔ اب وہ مسئلہ میں بہت باریکی سے بتا رہا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے عشاء کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، عشاء کی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، یہ گناہ ہے، اور لوگوں کے سامنے آ کر کے بتا کر کے اس کی قضا پڑھو گے تو اظہار گناہ، تم نے سب کو بتایا کہ میری نماز چھوٹی تھی۔ تو گناہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اور گناہ کا اظہار کرنا اور بڑا گناہ ہے۔ تم اگر قضا کر رہے ہو تو چھپ کر کے، ہاں اپنی نفل نمازوں کے درمیان، سنت نمازوں کے درمیان اگر قضا پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو۔ اب یہاں مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب ایک ہی حمام میں ہیں، یعنی سب کی قضا ہے، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے مسئلہ خراب نہیں۔ بزرگان دین پہلے اس پر بہت تنبیہ کرتے تھے، اگر کوئی ایک بندہ قضا نمازیں سب کو دکھا کے پڑھ رہا ہے تو سارے لوگ اسے گرفتار کر لیتے، پکڑتے ہیں کہ تو ایک گناہ کیا اور سب کو آ کر مسجد میں بتا رہا ہے۔ تو یہ پہلے کا یعنی ان بزرگوں کا ایک تقویٰ تھا، لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، قضا پڑھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ 17 رکعت پوری قضا نہیں پڑھیں گے آپ، 4 فرض اور 3 وتر۔ مسئلہ تو یہی ہے نا۔ کل کی عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹی، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے، آج وہ قضا کرنے کے لیے کھڑا ہے تو کیا کیا نمازیں قضا کرے گا؟ 4 رکعت فرض عشاء کی اور 3 رکعت واجب، یہ 2 نمازیں قضا ہوتی ہیں عشاء میں، یعنی کل 7 رکعت۔ وتر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے تیسری رکعت میں کیا کرنا رہتا ہے؟ دعائے قنوت۔ حنفی جتنے بھی ہیں پیروکار ان کو معلوم ہے، تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پھر دوبارہ تکبیر باندھتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ آج بھی عشاء کی نماز پڑھیں آپ تو پڑھے ہوں گے نا دعائے قنوت۔ 3 واجب الوتر کی جو نماز ہے اس کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب قضا نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کل کی عشاء کی قضا پڑھنے آئے، 4 رکعت فرض پڑھ لیا، کسی کو نہیں معلوم قضا پڑھ لیا آپ نے سنت کی جگہ، 3 رکعت وتر پڑھ رہے تھے، حکم یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤ، ورنہ دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ ابھی کی نہیں کوئی دوسری پڑھ رہا ہے۔ ہاں عشاء میں تو ہو سکتا ہے نہ سمجھے، کیونکہ عشاء میں کرنٹ نماز بھی ایک، اسی وقت کی بھی ایک وتر ہے۔ ظہر کے وقت اگر کوئی عشاء کی قضا کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے تیسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہو کر کے ہاتھ اٹھائے گا تو جو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے، وتر ظہر میں کیوں پڑھ رہا ہے۔ تو گویا کہ تم نے سب کو اپنے گناہ کا گواہ بنایا، کل کی تمہاری کچھ چھوٹی تھی وہ آج آ کے پڑھ رہے ہو۔ گناہ کا گواہ نہ بناؤ کسی کو، اظہار گناہ یہ اور بڑا گناہ ہے۔ یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب اندازہ کرو، ایک چھوٹی ہوئی نماز کو بندہ جب ادا کرنے آ رہا ہے تب شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ چھپ کر کے کرو، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو فحش کلامی علل اعلان کرتے ہیں، رات کو زنا ہو گیا ہے، فلاں کے ساتھ فلاں ہو گیا ہے، اس کو مزے لے کر کے بیان کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا۔ میاں یہاں نماز کی قضا کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح پڑھو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو، اور لوگوں کی جو برائیاں بیان کرتا ہے کٹوں پہ بیٹھ کر کے، اس کا کیا انجام ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، مسئلہ سن لیجیے آپ، اگر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نماز میں نہیں ہیں، باہر کھڑے تھے، کچھ غلطی نظر بھی آ گئی امام کی اور آپ نے پیچھے سے لقمہ دیا کھڑے ہو کر، اور امام نے لقمہ لے لیا تو پوروں کی نماز گئی، کیونکہ خارج نماز اگر کوئی ہے، نماز میں نہیں تھا، باہر کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہو کر کے اس نے لقمہ دے دیا، اس کا لقمہ اگر امام نے لے لیا تو امام کی بھی نماز گئی اور سب کی بھی نماز گئی۔ ہاں نماز کے اندر جو موجود ہے وہ اگر لقمہ دیتا ہے تو امام اگر اس کا لقمہ لیا تو نماز صحیح ہے، درست ہے۔ خارج نماز اگر کوئی کہہ رہا ہے، یعنی جیسے میں کھڑا تھا اور سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا لیکن ہم بیٹھ گئے، یاد نہیں تھا، بیٹھ رہے تھے لیکن باہر کھڑا ہوا کوئی آدمی برابر واچ کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، اس نے چلا کر کہا اللہ اکبر، وہ نماز میں نہیں تھا، امام کو یاد آیا اور کھڑا ہو گیا دوسرے کی تکبیر سن کر، تو یہ باہر والے کی تکبیر کا لقمہ لے کر اگر امام کھڑا ہوا تو اس کی نماز باطل، ختم ہو گئی، اور جو پیچھے تھے بیچارے ان کی بھی نماز گئی، امام کی گئی تو سب مقتدیوں کی گئی۔ یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن مدینے میں وہ صحابہ جو خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، لیکن پیچھے سے کھڑے ہو کر کے ایک صحابی نے جو نماز میں نہیں تھے
انہوں نے پکار کر کہا ہے مسلمانوں قبلہ بدل گیا ہے، بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے۔ نماز کی حالت میں غیر نمازی جو خارج نماز اس کا لقمہ یہ صحابہ نے لیا اور نماز کی حالت میں پھر گئے، لیکن کسی کی نماز خراب نہیں ہوئی، کسی کی نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ فرمان رسول پر عمل کر رہے تھے۔ جب رسول پاک کی اطاعت میں ہے تو وہ عبادت میں ہے۔ یہاں تک کہ ایک آیت ہے 9ویں پارے میں، آپ جب تلاوت ہوگی تو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کا نام لے کر پکار رہے تھے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ نماز میں تھے، وہ نماز میں تھے۔ حضور نے 2 مرتبہ پکارا تو وہ نماز اپنی کمپلیٹ کر کے پھر آئے حضور کے پاس۔ مسئلہ سنیے آپ، جب وہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے تمہیں پکارا، آواز دی، تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا تمہیں اللہ کا فرمان یاد نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی، یعنی نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت بھی اگر آپ بلائیں تب بھی؟ تو سنو مسئلہ، حضور نے فرمایا ہاں اگر نماز کی حالت میں 1 رکعت ہوئی تھی، حضور نے بلایا، تم وہیں چھوڑ کر کے آ گئے نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے تمہیں کام کے لیے بازار بھیجا، سامان لائے، کسی کو پہنچانے کے لیے کہا، پہنچایا، راستے میں لوگوں سے بات چیت کیا، ملاقات کیا، گھر گئے، واپس آئے، فرمایا گیا جہاں 1 رکعت چھوٹی تھی اس کے آگے سے کنٹینیو کرے، اس لیے کہ ابھی بھی وہ نماز میں ہی ہے، ابھی بھی وہ عبادت میں ہے۔ کیوں؟ اس کی نماز باطل نہیں ہوئی، جتنی دیر وہ باہر گیا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ مرضی رسول سے گیا تھا۔ پتہ یہ چلا، اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بات یاد آتی ہے، ان کے عشق کا جواب سنو۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ فروع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک اصل ہے ایک فرع، ایک اصل ہے ایک فرع ہے۔ اصل جیسے عشاء کی 4 رکعت فرض نماز، یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ اس کے علاوہ جو وطر کو چھوڑ دیں، نفل جو چیزیں، ان کو فرع کہیں گے۔ ایک اصل ہے ایک فرع ہے۔ باپ اصل ہے، بیٹا فرع ہے۔ ماں اصل ہے، بیٹا فرع ہے۔ اصل اور فرع، فرع کی جمع فروع۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنے فرض ہیں، جتنے بھی فرض ہیں، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض، 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض۔ یہ سارے فرض جب حضور کی بارگاہ کی بات آ جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ پہلی چیز حضور کی اطاعت، بعد میں سارے فرائض۔ اور یہ صدیق اکبر نے بھی ثابت کر کے دکھایا، حیدر کرار نے بھی ثابت کر دکھایا۔ آپ کو پتا ہے جب غار میں حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ کاٹ رہا تھا اور حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے پیر ہٹایا؟ واقعہ تفصیل سے آپ کو معلوم ہوگا، نہیں ہٹایا۔ زہر چڑھ گیا، اور وہ خطرناک سانپ کا زہر جان جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان وار دی۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے، انہوں نے جان وار دی۔ اور ایک واقعہ وہ بھی ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، ان کی عصر کی نماز نہیں ہوئی تھی اور حضور ان کے بھی زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، سورج ڈوب گیا۔ کیا حضرت علی کو نماز کی فکر نہیں تھی؟ عصر کی نماز، وہ بھی 5 نمازوں میں افضل نماز، اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، بیچ والی نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ حیدر کرار عصر کی نماز جا رہی ہے، چھوڑ دیا، کیوں؟ یہ بھی فرض ہے۔ اور صدیق اکبر نے جان چھوڑ دی، وہ بھی فرض ہے۔ جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ لیکن یہ دونوں خلفائے راشدین میں سے صحابہ، اجلہ صحابہ ہیں، انہوں نے یہ فرض چھوڑ دیے، کیوں؟ صرف اطاعت رسول پر، رسول کی اطاعت پر۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق غار میں بلکہ جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، نہ حضرت ابوبکر کی جان گئی نہ حضرت علی کی نماز گئی کیا؟ ان کے لیے سورج پلٹایا اور ان کے لیے لعاب پاک لگا کر جان واپس کر دی۔ صدیق اکبر کی جان بھی بچی، حیدر کرار کی نماز بھی بچی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے،
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ صحابہ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے، پہلی شرط ہے نبی پاک کی اطاعت۔ تو قبلہ بدلنے میں یہ حکمت تھی کہ کتنے حضور کی پیروی میں رہیں گے اور کتنے چوں چرا کریں گے۔ کی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہاں سے لے کر 5 آیتیں سورہ علق کی پہلے غار حرا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے بعد پھر آیتیں اترتی رہیں۔ پورا قرآن کمپلیٹ ہونے کے لیے 23 سال لگ گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے ہر سال رمضان المبارکہ میں جبرائیل امین پورا قرآن حضور کو سنا دیتے تھے، پورا قرآن سنا دیا جاتا تھا، ہر سال ایک دور قرآن کا حضور کے پاس ہو جاتا تھا۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لمحہ لمحہ جو آیتیں اتری ہیں وہ اللہ کا نظام ہے، ورنہ قرآن پورا تو پہلے سے حضور کو بتا دیا گیا تھا۔ غار حرا میں جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلے تو وہ 3 بار کہتے رہے اقرا، پڑھو پڑھو، حضور کیا جواب دیتے تھے؟ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ وہ سینے سے سینہ لگا کر کے دبوچتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبرائیل امین 3 مرتبہ ایسے کیا، اور 4تھی مرتبہ انہوں نے جبرائیل امین نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے اپنے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع فرماتے۔ یہاں سے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ پر اپنے محبوب سے یوں فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ توجہ چاہوں گا عربی کے گرامر کے اعتبار سے، قل یہ بھی آرڈر ہے، کہو، قل کا مطلب کیا ہے؟ کہو۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھو۔ کہو اور پڑھو میں بڑا فرق ہے، کہو اور پڑھو میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے پاس جب نیا بچہ کوئی آتا ہے، بیسک سب سے پہلے شروع کرنے جا رہا ہے، تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہو جیسے میں کہوں گا، یہی ہے نا، کہو جیسے میں کہوں گا، یا کہیں گے پڑھو جیسے میں پڑھوں گا۔ لیکن ڈائریکٹ کسی نئے بچے کو آپ یہ کہیں پڑھو، وہ پڑھے گا؟ جو الف با بھی نہیں پڑھا ہے اس کو اگر آپ کہیں پڑھو، نہیں پڑھے گا۔ پڑھنے کے لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، وہ یہی جواب دے گا نا۔ اس بچے سے یہ نہیں کہا جاتا پڑھو، بلکہ کہا جاتا کہو۔ اب دیکھیں قرآن کی سب سے پہلی آیت مولا کیا فرما رہا ہے اپنے حبیب کو؟ پڑھو، کہو نہیں کہہ رہا ہے، کہو نہیں کہا بلکہ پڑھو۔ یہ پڑھو اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو۔ اے محبوب ہم نے آپ کو جو پہلے پڑھایا ہے، جب آدم بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ پڑھو جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے۔ اب جیسے دیکھیں اور ایک آیت 3 صفحے میں آئی، 4 صفحے میں قرآن پاک کے پہلے پارے میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو، اذ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا تھا، یہ پرانی بات ہے، سارے فرشتوں کو جمع کیا، اللہ نے ان کو یوں کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں گا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اے مولا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، تو تیری زیادہ حمد ہم بیان کرتے ہیں، ایسے کو تو خلیفہ بنا رہا ہے جو دنیا میں جائے گا، قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا، گناہ کرے گا۔ تو یہاں 2 چیزیں ملتی ہیں، پہلے یہ سنیے، میں عقیدے کی طرف آپ کو لے کر کے چلوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو اے محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ کب فرشتوں سے کہا؟ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے، اور محبوب کو کہہ رہا یاد کرو وہ بات جو اس وقت ہوگا تبھی تو یاد کرے گا۔ اسی لیے میرے آقا نے سچ فرمایا كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، ابھی ان کو گوندھا بھی نہیں گیا تھا جب بھی میں نبی تھا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، اور دوسری بات، آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا، ابھی
پیدا نہیں کیا گیا. اور فرشتوں کو بات چل رہی ہے ابھی, اللہ فرما رہا ہے میں پیدا کرنے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا, ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں جا کے قتل و غارت کرے گا. فرشتوں کو کیسے معلوم؟ فرشتوں کو کون بتایا کہ انسان دنیا میں آ کر قتل و غارت کرے گا, گناہ کرے گا, خون ریزی کرے گا؟ عزیزان گرامی, یہ وہ فرشتے ہیں جو پوری حیات میں قیامت تک ایک بار میرے مصطفیٰ کی حاضری کے لیے نمبر لگاتے ہیں. ملائکہ کو پوری زندگی میں ایک بار میرے آقا کے پاس آنے کی اجازت ہے. جو فرشتہ حضور کے پاس ایک بار آیا قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہونے کو تیار ہیں. ان فرشتوں کو اتنا معلوم ہے کہ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں جا کر وہ قتل و غارت کریں گے. یہی تو علم غیب ہے. فرشتوں کو وہ علم غیب ہے, تو ان کے آقا و مولا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حال کیا ہے؟ عزیزان گرامی, میں چند تفسیریں عرض کروں گا. ویسے ایک ایک آیت میں ہمارا عقیدہ پنہاں ہے, موجود ہے. بات طویل ہو جائے گی. ہم نے آج سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. سورہ بقرہ میں اتنے مفہوم ہیں, اتنے معنی ہیں کہ خود احادیث کریمہ سے ملتا ہے. پورے قرآن میں جو کچھ بھی ٹاپکس آئے ہیں وہ سب کے سب سورہ بقرہ میں جمع کیے گئے. پورے قرآن کا نچوڑ سورہ بقرہ میں ہے, اور پورے سورہ بقرہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. ام الکتاب. سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں, شافیہ بھی کہتے ہیں. سورہ فاتحہ کی تقریباً 19 نام ہیں. کافیہ بھی کہتے ہیں. ایک نام تو سورہ فاتحہ کا شفا ہے, یعنی سورہ فاتحہ اگر کسی بھی مرض پر پڑھ لی جائے وہ شفا ہے. ایک صحابی تھے, راستے پہ چل رہے تھے, کسی کو بہت بڑی تکلیف تھی, الجھن تھی, تو صحابہ اکرام موجود تھے. ان میں سے ایک صحابی نے کچھ پڑھا اور ان پر پھونک دیا. ابھی پھونکنے کا کوئی آرڈر آیا نہیں تھا, انہوں نے اپنے سے کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا, اس طرح سے پھونک دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے. لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور سے پوچھتے تھے. واپس آئے, صحابہ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا, اس مریض کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا اور کیا پھونک دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور پھونک دیا, وہ صحیح ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دوسرے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے, شفا دینے والی. میرے اس صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا. یعنی سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. وظیفہ یاد رکھ لیں, مجھے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اجازت شدہ لکھ کر کے بھی ملا ہوا ہے کہ کیسا ہی عظیم مرض ہو, آپ اپنے ہاتھ میں پانی لیں, 72 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک بیٹھک میں پڑھیں, 72 ٹائمز 72 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر کے رکھ لیں. چاہے جیسے بھی مرض میں ہو وہ پانی پلائیں, انشاءاللہ شفا ہوگی. اللہ نے چاہا تو بڑے عظیم امراض سے بھی شفا مل جائے گی. اللہ شفا عطا فرمائے گا. سورہ بقرہ دوسری یہ سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. گائے, گائے کے نام سے پوری سورہ آئی. اب پھر گائے کا ذکر کرنے میں لوگ ڈرتے ہیں. کیوں ڈریں گے ہم؟ قرآن کی پہلی دوسری سورہ گائے کے نام سے ہے. گائے کا ذکر آیا ہے لیکن وہ الگ انداز میں آیا ہے. گائے کی پوجا کے اعتبار سے ذکر نہیں آیا ہے, اس کو کاٹنے کے لیے آیا ہے. کاٹنے کے اعتبار سے ذبح ہوئی تھی, لیکن کس لیے؟ کھانے کے لیے نہیں. جو قرآن پاک میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. قتل ہو گیا تو لوگ اس کے جو خاندان والے تھے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. بڑا مالدار شخص تھا, پیسے والا تھا, لیکن کسی نے مرڈر کر دیا. آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہا کہ اس کا قاتل ڈھونڈ کر کے بتائیے, کون مارا ہے معلوم نہیں. یعنی اس وقت بھی لوگ غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے. قاتل کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا کہ مولا میری قوم آئی ہے میرے پاس, میں ان کو قاتل کیسے بتاؤں.
کہ جو مرا ہے اس کو قتل کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. ایک بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، بندے کے سمجھ میں آئے نہ آئے. مسلمان کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، سر جھکا لینا. یہ مت پوچھو کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا رکوع کرو، تم یہ مت پوچھو ایسا رکوع کیوں کیا جاتا ہے، الٹا کیوں نہیں کیا جاتا. یہ حکمت تمہارے جاننے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کرے. کیا کرے؟ ایک گائے ذبح کرے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو وہ کیا کہنے لگے؟ اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ آدمی مرا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. ہم قاتل پوچھنے کے لیے آئے اور آپ گائے ذبح. گائے سے قتل ہونے والے کا کیا تعلق ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی میرے پاس آیا، آنکھ میں درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اگر میں اس کو چپل دے دوں تو وہ غصے میں آ جائے گا. میں آنکھ درد کی شکایت لے کر کے آیا ہوں اور آپ مجھے چپل پہنا رہے ہیں. ہاں یہ حکیم حکمت جانتا ہے. ایسا ہوا بھی تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا حکیم کے پاس پیٹ درد لے کر کے، تو حکیم اس کی آنکھ میں انجیکشن کرنا چاہ رہا تھا. تو کہا یہ کیوں؟ میں پیٹ کے درد کی شکایت لایا ہوں، آپ آنکھ میں علاج کر رہے ہیں. کہا کیا کھایا تھا؟ کہا جلی ہوئی روٹی. کہا اسی لیے آنکھ میں انجیکشن کر رہا ہوں تاکہ دیکھ کے کھایا کرے. تو حکیم جانتا ہے کس کام کی کیا حکمت ہے. اب یہاں پر آدمی مرا ہے، اللہ نے حکم کیا دیا؟ ایک گائے ذبح کرو. لوگوں کو چاہیے تھا پوچھے نہ، کر دیتے ذبح، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے سوال کیا، اے موسیٰ کیا مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سنیے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مذاق کرنے والا جاہل ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام مذاق نہیں کرتے کیونکہ وہ رشد و ہدایت کے علمبردار ہوتے ہیں، وہ کبھی مذاق نہیں کرتے. اب سنیے، جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال سنا تو کہا ٹھیک ہے ہم ذبح کر دیں گے، لیکن یہ پوچھئے کیسی گائے ذبح کریں. اب انہوں نے سوال کیا. اللہ نے فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. جب انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ سے پوچھو کہ کیسی گائے ذبح کرے، رب نے فرمایا ایسی گائے جو بچی بھی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل جوان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ذبح کر دیں گے. پھر وہ ڈھیٹ قوم تھی، پھر پوچھا انہوں نے اے موسیٰ آپ پوچھ لیں رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کا. اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، بالکل پیلے رنگ کی گائے ہونا چاہیے، ڈبڈباتی رنگت کی، دیکھنے والوں کو بھا جائے. پیلے رنگ کی گائے دیکھا ہے آپ نے؟ اب حکم آیا ہے، جب پوچھو گے زیادہ تو حکم آئے گا. نیلا بھی ہو سکتا ہے، ہرا بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو سکتا ہے. اب حکم آیا اس پر ان کو ایک تو جوان گائے چاہیے، دوسری اب پیلی گائے ذبح کرنا ہے. جتنے سوال کرتے جاؤ گے مشکل میں بڑھتے جاؤ گے. پھر ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو شبہ ہو رہا ہے، ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے وہ گھر والی چاہیے یا کھیت والی چاہیے. اب حکم آ گیا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اللہ نے فرمایا ایسی گائے جو کبھی کسی کھیتی میں کام نہ کی ہو اور کبھی کسی کے ہاں پلی ہوئی بھی نہ ہو. ایسی گائے ذلول یعنی وہ کام کرائی ہوئی گائے نہیں ہونا چاہیے اور نہ کھیتی باڑی کی ہوئی جو ہل جوتتی ہے. تو اب ایسی گائے لے کر کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے 3 سوال کیے، 3 بار میں اور بڑھا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ تو ذبح کرنے والے لکھتے نہیں تھے. جس کو کام نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار سوال کرتا ہے، زیادہ پوچھتا وہی ہے جسے کرنا نہیں ہوتا ہے. بہرحال اب ایسی گائے ان کو ڈھونڈنا تھا. اب اللہ کی حکمت دیکھیں، ذبح ہونے والی گائے سے قتل ہونے والے کے قاتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ حکمتوں کو ایسے جوڑتا ہے، کبھی کسی کام سے کسی کو نفع پہنچاتا ہے اور اسی کام سے کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے. یہ قوم ڈھونڈتی رہ گئی
کوئی گائے کہاں ملے گی ایسی؟ دنیا میں کوئی گائے ایسے ملے؟ ہاں، اتفاق ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اور اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچیا، گائے کی ایک چھوٹی سی بچیا تھی۔ اب اس کو وہ پال رہا تھا اور اچانک بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد اسے ایسا لگا، اس کا اکلوتا چھوٹا سا بیٹا تھا گود میں کھیلنے والا، سوچا میرے بیٹے اور میری بیوی کی پرورش کا ذمہ کون لے گا؟ اس نے یہ سوچا کہ اب میں بیمار ہوں، موت کے قریب سے قریب جا رہا ہوں، اپنی اس گائے کی چھوٹی سی بچیا کو لے کر جنگل میں آیا اور چھوڑ دیا۔ کیا کہہ کر کے، اے اللہ میں یہ تجھے دے رہا ہوں، یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو یہ گائے اسے بڑی کر کے تو لوٹا دے۔